حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو جس کو وہ سنے تو ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے تب بھی اس کو غیبت کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برائی اس کے اندر موجود ہو جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر غیبت سے بڑھ کر بہتان لگایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو تو سمجھ لو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت چھوڑ دو، توبہ کرو، بے شک اللہ بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔